السلام علیکم، میں محمد الکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے. ضلع کوٹا دو کے اندر جس طرح سے الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں، ایک تو میں آپ کے ساتھ ریزلٹ شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے اوپر تھوڑا انالیسس کرتے ہیں کہ آخر وہاں پر کیا ہوا. کوئی بھی بندہ جیتا ہے تو کیوں جیتا ہے، اگر کسی کے حصے میں شکست آئی ہے تو وہ کیوں آئی ہے. پہلا یہ حلقہ ہے کوٹا دو کا NA 179. یہ جو حلقہ ہے یہاں پر شبیر علی قریشی صاحب، یہ میاں محسن علی قریشی صاحب اور خالدہ محسن قریشی صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں. یہ پچھلی دفعہ آزاد حیثیت میں MNA منتخب ہوئے تھے. پاکستان تحریک صاحب نے پچھلی دفعہ ٹکٹ ان کو نہیں دیا تھا، غلام مصطفیٰ کھر کو دیا گیا تھا. یہ پھر آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن کا ٹیسٹ کیا، جیت کر PTI میں یہ شامل ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد یہ وزیر بھی رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ جڑے رہے ہیں. اب بھی یہ الیکشن سے پہلے تک روپوش تھے، لیکن پھر یہ ضمانتیں وغیرہ کرا کر یہ واپس آئے. اب یہاں سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے. انہوں نے شبیر علی قریشی نے 78,000 ووٹ لیے ہیں. ان کا مقابلہ یہاں پر ہنجرا فیملی جو ہے، ان کے ہنجرا فیملی کی طرف سے غلام قاسم ہنجرا جو ہے اس دفعہ MNA کے امیدوار تھے. پچھلی دفعہ یہاں پر انہوں نے شبیر علی قریشی نے سلطان محمود ہنجرا کو شکست دی تھی، لیکن اب جو ہے غلام قاسم ہنجرا MNA کے کینڈیڈیٹ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام قاسم ہنجرا پچھلی دفعہ یہاں سے MPA بھی منتخب ہوئے تھے. انہوں نے 62,000 ووٹ لیے. پھر اس کے بعد سید محمد سرور TLP کے 7,000، امجد عباس قریشی نے تقریباً 3,000 ووٹ لیے. تو شبیر علی قریشی نے جو ہے یہ مقابلہ تقریباً 16,000 ووٹوں سے جیتا ہے. جہاں پر ہنجرا فیملی کو بڑی امیدیں وابستہ تھی، ان کی کمپین اچھی تھی. شبیر علی قریشی پہلے موجود نہیں تھے، لیکن آخر میں شبیر علی قریشی آخری 8 سے 10 دن یہاں پر آئے اور انہوں نے بڑی بے تحاشا، جس کو کہتے ہیں ایک مزیدار کمپین کی. اس کے بعد یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ ہے شبیر علی قریشی، ان کو بارہ یہاں پر کامیابی نصیب ہوئی ہے. اس کے بعد جو اس کے نیچے جو ایک MPA کا حلقہ ہے PP 276، یہاں پر رانا جہاں زیب ایک کمپنی ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی. بسیں ان کی چلتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے لے کر اسی روٹ کے اوپر، میاں والی روٹ کے اوپر پنڈی اسلام آباد کے لیے جاتی ہیں. یہ ان کے بندے تھے رانا اورنگزیب صاحب. وہ یہاں پر کامیاب ہوئے PP 276 کے اوپر، 47,000 ووٹ لیے. امجد پرویز چانڈیا کو انہوں نے شکست دی. پچھلی بار یہاں پر جو ہے وہ ہار گئے تھے. پھر اس کے بعد سید جعفر مزمل TLP کی طرف سے یہ 24,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے. غلام مرتضی رحیم انہوں نے 17,500 ووٹ لیے آزاد حیثیت میں. تو رانا اورنگزیب صاحب جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، یہ یہاں سے تقریباً 10,000 ووٹ کی لیڈ سے جیت گئے تھے. پھر اس کے بعد اس کے نیچے ایک اور حلقہ آتا ہے جو کوٹا دو شہر کا حلقہ ہے. یہ ہے PP 278. یہاں پر احسان علی قریشی جو ہے یہ 60,000 ووٹ لے کر کامیاب رہے. انہوں نے شکست دی ہنجرا فیملی کی طرف سے. احمد یار ہنجرا یہ صاحب کا صوبائی وزیر بھی ہے، 2 دفعہ یہاں سے MPA بھی منتخب ہو چکے ہیں. وہ 53,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے. آصف خان 6,000، عمر فاروق 5,000 اور جناب اشرف خان رند، یہ پچھلی دفعہ PTI کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے تھے. انہوں نے بڑی آسانی سے احمد یار ہنجرا کو شکست دی تھی. اب یہ PTI سے علیحدہ ہو گئے تھے. پہلے یہ ایک اور گروپ IPP میں بھی جانے کی کوشش دی، لیکن ادھر نہیں گئے. آزاد حیثیت میں انہوں نے یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کیا، لیکن وہ صرف 5,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے. تو ان کو یہاں پر بڑی بری شکست ہوئی ہے. کوٹا دو کا جو دوسرا MNA کا حلقہ ہے یہ ہے NA 180. یہاں پر جناب جو رضا ربانی کھر ہے، محترمہ ہنا ربانی کھر کے جو بھائی ہیں چھوٹے، انہوں نے یہاں سے پچھلی دفعہ MNA منتخب ہوئے تھے. اس سے پہلے 13 والے الیکشن کے اندر ان کے والد صاحب یہاں اس سیٹ کے اوپر جیت چکے ہیں. تو یہ ٹپیکل ان کی سیٹ ہے جو کھرف میں برادری ہے. لیکن اس دفعہ ملک فیاض حسین چھجڑا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حمایت یافتہ تھے. انہوں نے 96,000 ووٹ لیے. ملک رضا ربانی کھر پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے صرف 49,000 ووٹ لیے. مفتی اللہ بچایا TLP کے، پچھلی دفعہ انہوں نے 44,000 ووٹ لیے، لیکن اس دفعہ صرف 19,000 ووٹ لیے. اور آخری مسلم لیگ نون کی طرف سے تھے عبدالخالق کھر، یہ صرف 15,600 ووٹ لینے میں کامیاب رہے. یہ جو ہے عبدالخالق کھر صاحب، انہوں نے پورے علاقے کے اندر یہ امیج دیا ہوا تھا اپنا
کہ ان کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور خاص ایک ادارہ، کیونکہ یہ کیپٹن ریٹائر ہے تو وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، لہذا عوام جو ہے وہ اسے ووٹ دے۔ یہ اپنے ساتھ 5-7 پرائیویٹ گارڈ رکھے ہوئے تھے، لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ یہ جو گارڈ ہے یہ ISI کے ہی بندے ہیں۔ میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ کہا ہے کہ یہ علاقے کے اندر صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری تو بات ہو گئی ہے، میں تو بالکل کنفرم ہوں، کیونکہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ہی یہاں بھیجا ہے، نون لیگ کی ٹکٹ بھی مجھے انہوں نے لا کے دی ہے، تو اس لیے میں یہاں پر بنایا ہوں، کوئی اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر کون رہتا ہے۔ لیکن وہ جب رزلٹ آیا تو پتہ یہ چلا یہ جناب تقریباً 81,000 ووٹوں سے یہاں پر ہار گئے۔ پھر یہاں پر اگر MPA کی بات کریں، اس کے نیچے ایک حلقہ آتا ہے، نادیہ فاروق خار صاحبہ جو ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی، یہ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہی تھی، ملک فاروق خر کی یہ بے صاحبزادی ہے، یہ PTI کی حمایت یافتہ تھے، انہوں نے 55,000 ووٹ لیے۔ ذیشان خان گرمانی انہوں نے 46,000 ووٹ لیے۔ نیاز خان گشکوری یہ IPP کی طرف سے تھے، یہ 14,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے۔ نیاز گشکوری بھی انہی میں شامل ہیں جو یہ علاقے میں یہ کہتے پھر رہے تھے کہ 10,000 ووٹ تو ہمارے جو ہے وہ پہلے ہی باکسز کے اندر موجود ہوں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم یہاں پر جیت گئے ہیں۔ تو نیاز خان گشکوری جو ہے وہ بالا ان کو اب پتہ چل چکا ہے کہ معاملات جو ہے وہ اتنے سادہ نہیں ہوتے، کہ اگر آپ علاقے کے اندر اس طرح کی باتیں کرتے پھریں گے تو کوئی بھی بندہ آپ کو، کم سے کم آپ جیت بھی رہے ہوں گے تو آپ کو جیتنے نہیں دے گا۔ تو وہ بہرحال 14,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے۔ تو یہاں پر کوٹہ دو کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف 5 جو سیٹیں تھی، 3 سیٹیں MPA کی تھیں، 2 MNA کی سیٹ تھی، وہ دونوں 5 سیٹوں کو کلین سویپ کیا ہے۔ سب سے بڑا جو دھچکا لگا ہے وہ کھر برادری کو لگا ہے، کیونکہ کھر خاندان کا جو یہ ایک ٹپیکل سیٹ ہے، ہمیشہ سے جہاں سے وہ بنتے آئے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کو ملک فیاض چھجڑا سے شکست ہوئی ہے۔ یہ شکست جو اس کے بہت سارے مضمرات ہیں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے، پھر ملک فیاض چھجڑا صاحب جس طرح سے کھڑے رہے ہیں، وہ بہر تھے لیکن واپس آئے ضمانتیں کرا کر، کمپین بھی انہوں نے زیادہ نہیں کی، وہ آخری 2-4-5 دن کے لیے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جو رضا ربانی خار صاحب ہیں، یہ اتنے عرصے سے یہاں پر موجود ہے، کوئی بھی خاطر خواہ یہاں پر کوئی پروجیکٹ نہیں لے کر آئے، کوئی بڑا پروجیکٹ یہاں پر بالکل نہیں لے آئے، کوئی ہاسپٹل نہیں بنوایا، یہاں پر ضلع بھی جو بنا تھا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بنوایا تھا۔ تو یہاں پر رضا ربانی خار صاحب یا ہنا ربانی خار صاحب کو بہرحال یہ اب ادراک ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کی اب پالیٹکس نہیں رہی کہ آپ سردار ہیں، نواب ہیں، کھر ہیں، ملک ہیں تو آپ کو لوگ ووٹ دے دیں گے۔ اب لوگ جو ہے بہرحال پارٹی پالیٹکس کو زیادہ فالو کرتے ہیں، پارٹی آپ کی ایز اے اوور آل کس طرح سے پرفارمنس دے رہی ہے۔ پاکستان پہ پارٹی کا ہار بہت برا ہے پنجاب کے اندر، اور اس کا جو ہمیں عکس ہے وہ اس سیٹ کے اوپر کوٹہ دو کے اندر بھی ہمیں نظر آیا۔ انشاءاللہ نئے ضلع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔